آپ کی پارٹی پہ جو زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو رہا ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. 180 کے اوپر آپ کو ڈالر ملا, آج جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 280 کا ہو چکا ہے, 100 روپے کا وہ جمپ لگا چکا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب فرسٹ کلاس کام کر رہے تھے, آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے, آپ بہت غصے میں ہیں مفتاح اسماعیل سے, اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آتی ہیں. ایک اور کرٹیسزم کہ دوبارہ شریف فیملی سے ہی ریلیٹڈ ایک انسان کو لا کے وزیر خزانہ آپ لوگ بناتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اور آئی ایم ایف کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی میں دیکھ لوں گا تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا, اینڈ آئی ایم ایف کی ڈیل پھر خراب ہوتی ہے, اینڈ الٹیمیٹلی آج ہم یہاں پہ آ کے پہنچ جاتے ہیں. اگین اے ریلیٹیو آف شریف فیملی جس کو وزیر خزانہ بنانا ضروری تھا. وائی از اٹ سو نیسسری, کیا وجہ ہے اس کی؟ منصور, وہ وزیر خزانہ تب بھی تھے جب وہ شریف فیملی کے ریلیٹیو نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے میرٹ پہ وزیر خزانہ تھے. اس وقت ان کا شریف فیملی سے کوئی رشتہ نہیں تھا. ٹھیک. اور وہ شخص وہ وزیر خزانہ ہے جس نے پاکستان کو بارہا مشکلات سے نکال کر اس کی اکانومی کو اسٹیبلائز کیا. اچھا. اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ 180 پہ ڈالر ملا اور آج 250 سے زیادہ ڈالر ہے, 280. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی وزیر خزانہ کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب تھے. 100 سے نیچے ڈالر تھا, 100 سے 100 سے نیچے جو نہیں جب 100 سے 110 میں تھا. ہاں جی. 199 98 ایم این ایس کے دور میں ہاں تھا, 4 سال رہا, اسٹیبل رہا. تو 99 سے وہ 180 پہ کیسے پہنچا؟ اس کی ریزنز تھیں. اس کی ریزنز یہ ہے امپورٹ بیسڈ اکانومی. نہیں, اس کی ریزنز یہ ہیں جو اوور آرچنگ ریزنز ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے لا کے بٹھا دیا جس کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک منسٹر آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا, فائنانس منسٹر, کتنے چینج ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے دور میں نہیں, ان کے دور 3. اور پھر جو آئی ایم ایف کے ڈیل جس طرح کی گئی اور ہاتھ پاؤں باندھ کے پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا گیا, ٹھیک, اور پھر جاتے جاتے وہ ڈیل, ایک سیکنڈ, وہ جاتے جاتے وہ ڈیل فلاؤٹ کر دی اور اس کا بریچ کر دیا, اور جس کی وجہ سے آج جو آئی ایم ایف جو ہے وہ کڑی سے کڑی شرائط رکھ رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی, آج آپ یہ قیمت بڑھائیں, یہ ٹیکس لگائیں, ہم اس کے بعد آپ سے معاہدہ کریں گے. آج ان چیزوں کی میں نے تو کہا تھا کہ بجائے اسحاق ڈار صاحب بات کریں یا شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف سے بات کریں, عمران کو بٹھائیں, اس کو کہیں کرے بات اور بتائے کہ میں نے کیا شرائط رکھی تھی اور کیوں رکھی تھی. ایکچولی ڈونٹ یو تھنک کہ اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کوئی بھی ڈیل کرے, چاہے عمران خان صاحب کریں چاہے آپ لوگ کریں, سچویشن اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آ کے کوئی اچھی سویٹ ڈیل نہیں لے سکتا. مجبوریاں ہیں, سب کو کرنا پڑے گا, سب کو کرنا پڑے گا. تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس کہ ایک پروگرام جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے بھی چلایا تھا آئی ایم ایف کا, اور 2016 کے اندر آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. ٹھیک. وہ ڈیل نواز شریف صاحب نے بھی نبھائی. اور بعد میں کیا ہوا؟ اور بعد میں جو ہوا وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا. 2017 نواز شریف صاحب کو نکالنے کی وجہ سے ہوا. ملک ڈاؤن ہل چلا گیا, ملک نوز ڈائیو کر گیا, اکانومی نوز ڈائیو کر گئی. میں روز اپنی تقریر میں یہ لوگوں کو یاد کراتی ہوں کہ وہ ایک ڈیل آئی ایم ایف کی نواز شریف صاحب نے بھی کمپلیٹ کی تھی. اس ڈیل کے ہوتے ہوئے بجلی کی پرائس نہیں بڑھی, 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی, آٹا 35 روپے کلو رہا, چینی 50 روپے کلو رہی, گھی جو تھا وہ 140 روپے کلو رہا, سبزیوں کی قیمت کم سے کم رہی. تو وہ کیسے ہوا؟ 4 سال کیسے مینج کیا انہوں نے؟ ان کے پاس کوئی میجک وانڈ تھا؟ کیا تھا؟ عمران خان صاحب. اور اگر ایک ملک سٹیبلائز ہو رہا تھا, اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, تو کیوں چھیڑا اس کو؟ عمران خان صاحب کیوں چھیڑا, کیوں سازش کی, کیوں اقامہ پر؟ ایگزیکٹلی یہ بات عمران خان صاحب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرسٹ کلاس جی ڈی پی 6% تک ہم لوگ لے گئے تھے, اکانومی ٹھیک چل رہی تھی. میں نے جنرل باجوہ کے پاس لوگوں کو بھیجا, شوکت ترین کو بھیجا کہ اگر یہ چینج ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جی ڈی پی 6 تک نواز شریف صاحب لے کر گئے 2% سے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نہیں لے کر گئے. مجھے تو نہیں بالکل بھی, میں ان کے فگرز کو کسی کو مانتی نہیں, کسی کو نہیں پتا 6% پہ اکانومی تھی. ٹھیک. وہ آپ کے فگرز کو نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں تھی. نہیں, فگرز کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا کیا کہہ رہی تھی, اس وقت پاکستان میں پرائسز کیا تھی, اس وقت پاکستان میں سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا تھے. ٹھیک. اب دیکھ لیں. اچھا, ویسے کہتے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی 1 سال ہوا ہے حکومت میں آئے ہوئے. جی. اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں کم از کم آپ کو 2-3 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. اکانومی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوور نائٹ آپ بدل کے رکھتے ہیں, صبح آپ اٹھیں تو اکانومی بہتر ہو گئی ہو. اسی لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک کے اندر ضرورت ہے. اسی لیے جو فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست ہے, اس سے پاکستان کو نجات ملنی چاہیے.